بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کربلا میں خواتین کی شرکت نے ایک مرتبہ پھر سے تاریخ مباہلہ کو دہرایا کہ جس طرح سے روز مباہلہ میں اہل بیت پیغمبر کا میدان مباہلہ میں آنے سے پیغمبر کا مقصد پورا ہوا، اسی طرح سے میدان کربلا میں مستورات حسینی نے مقصد کربلا کو تکمیل تک پہنچایا۔ کہ اسی سلسلے میں کہ ان خواتین نے کس طرح سے کربلا کے پیغام کو ہم تک پہنچایا اور مقصد حسینی کو محفوظ رکھا، اس پروگرام میں ہم نے حضرت ام کلثوم کے سلسلے کو ایک حد تک پہنچایا تھا کہ اس کو ہم وہیں سے جاری رکھنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام کلثوم نے جس طرح سے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ نے ہمیں اپنی گفتگو سے مستفید کیا اپنے علم سے کہ ام کلثوم نے جو خطبات دیے، جن میں سے آپ نے سب سے پہلے تو ابھی کوفہ کے خطبے کا ذکر کیا کہ کوفہ میں انہوں نے کس قدر شہامت کے ساتھ جو خطبہ دیا، تو جب کہ وہ جانتی تھیں کہ کس طرح کا پیش منظر ہے کہ تمام لوگ یا تمام حکمران کہ جن کے سامنے جن کے خلاف ہلکی سی بھی آواز اگر بلند کی جائے تو ان کے گلے میں ہی ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا، تو کس طرح سے انہوں نے یہ شجاعت کو پیدا کیا، یہ کیا انہیں خوف نہیں تھا کہ اس حکمران کی جانب سے اس طرح کے پیغامات اور اس طرح کی کوبندہ کلمات سے حکمران کیا ریئیکشن دکھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمدللہ ہم اس ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو کہ خود قیدی بن کر دوسروں کو آزاد کرنا چاہ رہی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا کہ جب آپ خطبہ ام کلثوم پر غور و فکر کریں تو آپ دیکھتی ہیں کہ کیا الفاظ بی بی نے استعمال کیے، تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے اچھا ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ خطبے میں بی بی نے کیا کہا، اس کا ہم ترجمہ آپ کے سامنے تھوڑا بہت پیش کرتے ہیں کہ جہاں جناب ام کلثوم دختر علی علیہ السلام اس انداز سے کہتی ہیں، اے اہل کوفہ، بہت ہی ان کی توبیخ فرما رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے اہل کوفہ، خدا تمہاری مدد نہ کریں کیونکہ تم لوگوں نے حسین کی مدد نہیں کی، بلکہ تم نے انہیں قتل کیا، نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کے اموال کو غارت کیا، نہ صرف اموال کو غارت کیا بلکہ ان کے خواتین کو اسیر کیا، اور پھر کہا ہے تبا لکم، تم نابود ہو جاؤ۔ بہت ہی برے الفاظ اور سخت الفاظ اس انداز سے جو بیان کر رہی ہیں، تو واقعاً ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا، اور تھا تو اس اعتبار سے کہ دشمنوں نے کوئی ریئیکشن کیوں نہیں اٹھایا؟ تو جواب یقیناً یہی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے متعلق ہمیں تاریخ نے بتایا ہے کہ 2 مرتبہ ام المصائب کی جان نہایت بالکل موت کے قریب نہایت خطرے میں آ گئی تھی، اور یقیناً ابن زیاد ملعون نے اور یزید ملعون نے چاہا تھا کہ آپ کو ختم کر دے، اور آپ نے باقاعدہ آپ کے خاتمے کے لیے باقاعدہ حکم بھی دیا گیا، لیکن کبھی بھی ایسا تو نہیں ہوا کہ بیبیاں ہوں اور صرف ظالم ہو، یعنی مینس حاکم ہو، بلکہ وہاں درباری ہوتے تھے یا تماشائی ہوتے تھے۔ تو ہم جیسا کہ جانتے ہیں عرب اتنی برائیوں کے باوجود زمانے جاہلیت میں جو ان کی رسم و رواج اور جو بھی ان کا طور و طریقہ تھا، اس کے باوجود ان میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں، اور ایک اچھائی یہ تھی کہ وہ بہت غیرت مند، اور عورتوں کے متعلق ان میں کبھی یہ کہتے ہیں تاریخ عرب میں مخصوصاً اسلام کے بعد اولین مرتبہ اس طرح سے اسیروں کو لایا جا رہا ہے، وہ بھی عرب بھی ہوں، ہاشمی بھی ہوں، پھر مسلمان ہوں، پھر اہل بیت رسول ہو، مصیبت اندر مصیبت، اور بہت ہی یہ گراں وقت تھا۔ تو یہی ان کا لانا ہی اس زمانے میں جو ہے وہ بہت ہی گری ہوئی حرکت تھی۔ تو جب یزید ملعون نے چاہا یہ قدم اٹھائے تو اس کو یہ خوف آیا کہ میری جان خطرے میں چلی جائے گی اگر میں نے
اہل بیت رسول کی طرف بری نگاہ سے دیکھا یا ان کی جان پر حملہ کرنا چاہا، تو ہم یوں کہنا چاہیں گے کہ گویا یہ خاموش رہے ہیں دشمنان، یہ یزیدیت جو ہے وہ انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا اس طرح سے، جبکہ دکھایا بھی ہے لیکن بہت زیادہ عملی اقدام نہیں کر پائے، اس لیے کہ ان کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ ظاہراً لوگوں کے لیے جیسے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین رکھتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم ہیں صحیح اسلام کے محافظ، تو اس طرح دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حسین کے خاتمے سے، ظاہری ان کے جسم کے ختم ہونے سے حسینیت اور زیادہ کھل اٹھی ہے اور زیادہ اس میں نکھار آ رہا ہے، تو اگر یہاں پر اہل بیت کے ساتھ ذرا سا کوئی اقدام کرے تو ان کا تختہ جو ہے وہ لٹ جائے گا۔ وہ اپنی تخت کو بچانے کی خاطر انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوفہ و شام کے درمیان جو مختلف منازل سے گزارا گیا تھا، تو سب سے پہلے تو آپ ان منازل کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہی دے دیں۔ جی بالکل، ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں کہ اسیران اہل بیت، سیدۃ الاسرا اور ان کا قافلہ جو ہے وہ کربلا سے کوفہ یا کوفہ سے شام، لیکن میں چاہوں گی کہ اپنے ناظرین کو اس مطلب کی طرف فکر اور غور کرنے کی دعوت دوں، جب وہ مصائب مخصوصاً سنیں اور پڑھیں تو یقیناً یہ سوچیں کہ ہمارے لیے تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کوفہ سے شام، لیکن کوئی قلب زینب سے پوچھے، کوئی قلب ام کلثوم سے پوچھے کہ ان منازل، یہ جو جتنے شہر راستے میں گزرے وہاں کیا ہوا۔ منازل کا میں جلدی سے کچھ کے نام بتا دوں، تقریباً اختلاف کے ساتھ مورخین نے لکھا ہے کہ 20 سے زیادہ منزلوں میں رک کر یہ مظلوموں کا، بے سہاروں کا، یتیموں کا قافلہ جو ہے وہ شام دمشق پہنچتا ہے۔ پہلی منزل ہے، دوسری منزل کے بارے میں بتایا وہ تکرید ہے، مشہد النقطہ ہے، وادی النخلہ ہے، موصل ہے، نصیبین ہے، عین الوردہ ہے، رقہ ہے، جوسق ہے، دعوات ہے، حلب ہے، قنسرین ہے، سیبور ہے، حمات ہے، بعلبک ہے، یہاں تک کہ وہ دمشق پہنچ جاتی ہے۔ یہ تمام مراحل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یزیدیوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کسی اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے اور اس امیر المومنین کو کامیابی نصیب ہوئی ہے، اس لیے وہ لوگ جو کہ ظاہری مسلمان ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں کہ اچھا اگر ایسی کوئی کامیابی حاصل ہوئی تو آئیں، وہ جو کامیاب ہو کر جو قافلہ آ رہا ہے اور اسیروں کو لے کر آ رہا ہے، دشمنوں کے اسیر کو، تو آئیں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو استقبال طبل سے، استقبال دف سے، استقبال تالیوں سے، استقبال نوش اور آب و نوش کا سامان اور رنگین دسترخوان بچھا کر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت اہل حرم کے لیے، اہل بیت کے لیے، اسیروں کے لیے ان کے زخموں پر گویا نمک چھڑکنے کی مانند ہے کہ وہ اور زیادہ غمگین ہوتے اور انہیں بہت افسوس ہوتا۔ تو یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ یہ تمام جو منازل آپ نے بتائی ہیں 19 یا 20 ہیں، ان تمام منازل سے جو گزارا گیا ہے اور ان کا استقبال کس طرح سے کیا گیا جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، تو کیا تمام شہر کے افراد نے، عوام نے اسی طرح سے ان کا استقبال کیا ہے؟ کوئی ایسا نہیں تھا جو اہل بیت کی معرفت رکھتا ہو، ان کی مودت رکھتا ہو اور ان یزیدیوں کے خلاف انہوں نے اقدام کیا ہو؟ کوئی اس طرح سے ہمیں تاریخ میں کیا نہیں ملتا؟ افسوس کے ساتھ اکثر شہر والوں نے ساتھ دیا، ٹھیک ہے، یا کچھ ساتھ دے رہے ہیں، کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ درۃ الصدف ایک خاتون ہے، انشاءاللہ اس کا ہم آئندہ ذکر کریں گے، اسی راستے میں جس نے حسینیت کا ساتھ دیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ہاں، 2 شہروں کے متعلق ایک بات ہمیں ملتی ہے تاریخ میں کہ ایک شہر سیبور ہے جہاں کے شہر والوں نے کہا کہ ہم، جب ان کو معرفت حاصل ہوئی، پتہ چلا کہ یہ کون ہیں، اہل بیت ہیں اور رسول اللہ کا خاندان ہے جو کہ قافلہ اسیر کی شکل میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کا استقبال نہیں کریں گے، ہم اتنی آسانی سے ان کو گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے یزیدیوں کو۔ تو کہتے ہیں باقاعدہ جھڑپ ہوئی، جنگ ہوئی، ایک بڑے شخص کے علاوہ سب نے ساتھ دیا اہل بیت کا، خاندان رسول کا، اور وہاں پر یزیدیوں کی توہین کی گئی اور انہیں
جو ہے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو آپ دیکھیے کہ وہی کلثوم ہیں کہ ابھی کچھ دن ہی نہیں گزرے کہ ان کے بھائی کے ساتھ، ان کے خاندان والوں کے ساتھ کیا مصائب آئے ہیں. وہ دل غمگین ہیں، عزادار ہیں. جب وہ دیکھتی ہیں کہ ایک شخص ان کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ کلثوم دل و جان سے ان کی دعا نکلتی، اور اس دعا کو ابو مخنف نے اپنے